نے کہا اے ذوالفقار سن، تو ایک وقت میں ایک کام کرتی ہے، میں ایک وقت میں 4 کام کرتا ہوں۔ کہا وہ 4 کام کون؟ کہا تو وار کر کے چلی جاتی ہے، میں ان کی روح نکالتا ہوں، ان کا نام لکھتا ہوں، ان کا پتہ لکھتا ہوں، پوری کائنات میں، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پوری کائنات میں ان کے باپ کا پتہ ڈھونڈتا ہوں۔ ذوالفقار مسکرانے لگی، کہا تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، پوری کائنات میں ان کے باپ کا پتہ ڈھونڈتا ہے، میں چلتی ہوں تو ان کی نسلوں کا شہید ہو تو حسین کی طرح، دشمن پر حملہ کرو تو مختار کی طرح۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ذہن میں بات آگے تو جناب مختار کا واقعہ پڑھ دوں، سلوات بھیجے پر محمد۔ جیو تو علی کی طرح، شہید ہو تو آقا حسین کی طرح، مرو مارو دشمن کو تو جناب مختار کی طرح۔ ابن زیاد نے اعلان کیا کون ہے جو آج تک علی کا نعرہ لگا رہا؟ دشمن آگے بڑھے، کہا تمہیں نہیں معلوم ایک قیدی ہے جو 70 سیڑھیوں کے نیچے کہہ رہا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، کہا اسے باہر نکالو۔ کہا کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اندر چلا جائے۔ 70 دن گزر گئے، اللہ اکبر، روایت بتا دی 70 دن گزر گئے، تب جا کر 70 سپاہی تیار ہوئے، وہ بھی علی کے غلام کے مقابلے میں۔ تو علی کے مقابلے میں کیا حال ہے؟ آئے 70 سپاہی جب نیچے آئے، وہی آواز علی مولا علی مولا علی مولا۔ ادھر ابن زیاد نے لوگوں سے کہا تھا کہ جب مختار آئیں گے تو نہ کوئی سلام کرے گا نہ کوئی استقبال کرے گا۔ مختار ابن زیاد نے بلایا ہے، کہا میں اپنی مرضی سے چلوں گا۔ کہا کیا؟ کہا میں آگے رہوں گا، تم لوگ پیچھے رہنا۔ جناب مختار نے بتا دیا کہ علی کا چاہنے والا آگے ہوتا ہے، اس کے دشمن اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ نکلے باہر، سورج کو دیکھا، اے میرے مولا کی انگلیوں پر نکلنے والے سورج، تم پر میرا سلام۔ اب ادھر ابن زیاد نے لوگوں کو منع کیا تھا کہ مختار کا استقبال نہ کرنا۔ تاریخ بتاتی ہے جناب مختار نے جیسے ہی قدم رکھا، لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، کرسیاں چھوڑنا شروع کیا، مختار سلام مختار سلام مختار سلام۔ پہنچے ابن زیاد کے پاس، کیوں بلایا؟ مجلس تمام ہو گئی تھی تو کیوں بلایا؟ کہ موت کا حکم۔ ہاتھوں کو اٹھایا کہ یا علی مدد، زنجیریں ٹوٹی، دربار کا چکر لگایا۔ کیوں بلایا؟ کہ موت کا حکم۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا کہ سن، جب میں چھوٹا تھا، علی کے زانوں پر بیٹھا تھا، میرے مولا نے میرے بالوں میں کنگھیا کی، ایک جملہ کہا تھا، مختار ایک دن ایسے آئے گا اسی کرسی پر بیٹھ کر 1 لاکھ سے زیادہ دشمنان علی کو تہے دیکھ کرو گے، تجھ جیسے ایک کتے کو مارا نہیں، موت کیسے آ سکتی ہے؟ آخری جملہ، میرا مولا کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تجھ جیسے کو مارا نہیں۔ اب ابن زیاد گھبرا گیا، کانپنے لگا۔ اچھا مختار یہ بتاؤ، تم علی والے موت سے کیوں نہیں گھبراتے؟ تم علی والے موت سے کیوں نہیں گھبراتے؟ کہا سن، ہم علی والے موت سے اس لیے نہیں گھبراتے، موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آتا ہے۔
ایک ماں جو اِسال ثواب کے مجلس. اللہ سلامت رکھے ان بچوں کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے جنہوں نے اپنے والدین کی اور اپنے والدہ کی خدمت کی ہے. یقیناً ماں سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں. ماں کی اہمیت ہے. ماں بہت کچھ ماں کے اوپر بیان کرنا تھا، مگر چونکہ مجلس کا دوسری طرف چلا گیا. پھر انشاءاللہ اگر ہمارے نانیال والوں نے ہمیں یاد کیا، چونکہ میرا نانیال ہے، میری موہنی جانتی ہے، تو ہمارے خالہ کے لڑکے لوگ ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع لگا تو ماں کے اوپر گفتگو کروں گا. عزیزوں، 3 دن پہلے کربلا میں اس پرآشوب ماحول میں، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں 1.5 کروڑ شیعوں نے امام کا چہلم کیا. میں نے جو پڑھا ہے، آپ لوگوں نے جو پڑھا ہوگا تو ہو سکتا 2 کروڑ 2.5 کروڑ 1.5 کروڑ اس پرآشوب کے ماحول میں، جہاں موت کا خوف ہے لوگوں کے سامنے. میں مرحومہ کے بیٹے سے ایک ہی جملہ کہوں گا، بڑے خوش نصیب ہو کہ اپنی ماں کا 40واں کر رہے ہو. سید سجاد کے کلیجے سے پوچھیں، اگر روزانہ نماز میں 1 دعا ضرور اے میرے اللہ مجھے موت آئے تو کربلا کی زیارت کے بعد روزانہ دعا ضرور کریے کہ میرے اللہ مجھے موت آئے تو کربلا کی زیارت کے بعد. کس طرح سے مولا ہم لوگوں کی ظاہرین کی مدد کرتے ہیں. ایک معجزہ سناتا ہوں، دل کھول کر آنسو بہائیے گا اور اپنی دعائیں مانگ لیجیے گا. کون ہے جس کے سامنے فاطمہ بیٹھی ہوں گی اپنا رومال لے کر؟ آج تو حالات بہت اچھے ہیں میرے نوجوانوں اور میرے بھائیوں. اگر تمہارے ماں باپ نے حج نہیں کیا ہے، زیارت نہیں کیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو انہیں زیارت میں ضرور کیجیے. آج تو ماحول بہت اچھا ہے، جب چاہیے تب چلے جائیں. کیسا کیسا زمانہ گزرا ہے، کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، کیسے کیسے زائرین گزرے، کس طرح سے وہ کربلا پہنچے. متوکل ظالم بادشاہ کا زمانہ، اس نے اعلان کر دیا کہ جو کربلا جائے گا اتنے درہم اسے کربلا کی زیارت کے لیے دینا پڑے گا. ایک ضعیفہ جس کے دل میں تمنا تھی کہ ہم کربلا جائیں گے اور آقا حسین کے روضے کی زیارت کریں گے. ان کے ہاں کام کرنے کے بعد اس نے دولت کو اکٹھا کیا، اپنے دروازے پر بیٹھ گئی. کیا دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے. کہا قافلے والوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہا ہوں. کہا مجھے بھی لے کے چلو. ظالم بادشاہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا. کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ہے جو عصا کے سہارے سے آ رہی. جھنجھلایا، ارے ایسے بھی حسین کے چاہنے والے زندہ ہیں. اس کے بعد دولت تو نہیں ہوگی، اسے ہم کربلا نہیں جانے دیں. قافلہ قریب پہنچا. کہا درہم لائی ہو؟ پوٹری میں ہاتھ ڈالا، چھوٹی سی پوٹری نکالی پھینک دی. جھنجھلا گیا. ایسے بھی حسین کے چاہنے والے. جلاد کو بلایا کہ اس کے دونوں ہاتھ قلم. ظالم نے اس کے دونوں ہاتھ قلم کی، دریا میں ڈال دی اور قافلے والوں سے کہا کہ جاؤ. اب جو یہ قافلہ، جس قافلے میں یہ جا رہی تھی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا، اب جو یہ قافلے والے کربلا پہنچے تو عجیب معجزہ دیکھا. کیا دیکھا؟ ظالم نے جس کے ہاتھ کاٹے، جسے دریا میں ڈالا، وہی ضعیفہ حسین کی زری کو پکڑ کر کہہ رہے مولا جس طرح سے میری دعا قبول ہوئی ہے ہر شیعہ کی دعا قبول کر دینا. کانپنے لگے قافلے والے. یہ کیا معجزہ ہے؟ آئے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں کیا ہوا؟ یہ کیا معجزہ ہے؟ کہ بیٹھو میں بتاتی ہوں. کہا جب ظالم نے مجھے دریا میں ڈالا تو میں نے دل کی گہرائی سے آواز دی، مولا کیا میری قسمت میں زیارت نہیں ہے؟ پانی کو چیرتا ہوا ایک سوار میرے قریب آیا. کہا ضعیفہ اپنی آنکھ کو بند کر لے. میں نے اپنی آنکھ کو بند کر لیا. کہا اپنی آنکھ کو کھول. اب جو میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو آقا حسین کے روضے کو دیکھا. جملہ سن لو عزادارو. لوگوں نے کہا تو نے اس کا نام نہیں پوچھا؟ کہا میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے نام بتانے سے انکار کر دیا. میں آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے بھائی تو اگر نام نہیں بتا رہا ہے اپنے وہ پاکیزہ ہاتھ لگا جس سے تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا. جیسے ہی سوال نے
सुना अपनी रजा उलट दी। ए ज़ैबा, अरे जिसकी मोहब्बत में तेरा बाजू कलम हुआ, उसी की मोहब्बत में मेरा बाजू कलम हुआ। सकीना आवाज़ देती रही, अरे चाचा। अल्लाह अकबर, हमारा दिल को मेरा सुनाइए। मसाइल पढ़ूंगा। अब्बास की अहमियत देखिए करबला में क्या थी। हुसैन का ये काफिला कूफे के बाजार में पहुंचा। अब्बास की अहमियत देखिए करबला में क्या थी। ज़हन में रखिएगा, बहुत रोएंगे। एक रसूल का साहबी आगे बढ़ा, ये हुसैन का सर, या मोहम्मद का सर, ये कासिम का सर, ये अली अकबर का सर, का सबका सर नजर आ रहा, मगर अब्बास का सर नजर नहीं आ रहा। क्या अब्बास ने करबला में हुसैन का साथ नहीं दिया? ये आवाज से कितने सज्जाद के कानों से टकराई, हथकड़ी और बेड़ी को संभाला, नाना के साहबी के करीब गए। भाई ऐसा न कर, वो देख जो सफेद घोड़े की गर्दन में से वही मेरा चचा अब्बास का सर। क्या सबका सर रोके नैज़े पर है, मगर अब्बास का सर रोके नैज़े पर क्यों नहीं है? क्या न तू सुन सकता है न बता सकता? चल के चचा अब्बास से पूछ। सैयद सज्जाद नाना के साहबी को लेकर चचा अब्बास के करीब पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अब्बास। चचा अब्बास, नाना का साहबी सवाल करता है, आपका सर लहजे पर क्यों नहीं है? जुमला सुन लो, दादा कलेजे में ताकत हो तो बर्दाश्त करना। कटी हुई गर्दन से आवाज आई, ए मेरे लाल, नहीं दोनों 3 मरतबा मेरे सर को लहजे पर रखा, मगर जैसे ही सकीना ने मुझे देखा, अपने दोनों हाथों को फैला दिया। ए चाचा, अब्बास की अहमियत देखिए करबला में क्या थी। हुसैन का ये काफिला कैद खाने शाम में कैद कर दिया गया। यजीद की बीवी का नाम हिंद था, जिसे हम लोग हिंदा भी कहते हैं। एक रोज आई, क्या यजीद ये कैसा काफिला आया? बड़े शरीफ लोग। जब शाम होती है तो बच्ची कहती, हाय मेरे चचा, अरे मेरे बाबा। मेरा कलेजा फटने लगता है। अगर तेरी इजाजत हो तो उन कैदियों से जाकर हम मिल लें। क्या जा मिल लें। अब मैं आपको वाकया बताता हूँ। जनाब ज़ैनब जब मदीने में रहती थी, यही हिंद जनाब ज़ैनब से कुरान पढ़ती थी। इसने कुछ मोजज़े देखे थे और जनाब ज़ैनब ने इसे आजाद कर दिया। ये बहुत खूबसूरत थी। यजीद मलऊन ने शादी कर ली। बात को ज़हन में रखिएगा, इंशाअल्लाह आप रोएंगे। मोजज़े उसने देखे तो शहजादी ज़ैनब के, मगर मालूम नहीं था कि ज़ैनब कैद खाने में थी। अब चली शाम की शहजादी, कायनात की शहजादी ज़ैनब से मिलने जा रही है। यजीद की बेटी भी छोटी सी, माँ के दामन को पकड़ लिया, कहा अम्मा हम भी चलेंगे। जुमला सुन लो ज़रा। 4 बरस की बच्ची इधर, 4 बरस की बच्ची उधर। जैसे ही कैद खाने का दरवाजा खुला, सकीना ने वो भी अम्मा को कलेजे से लगा लिया। वो भी अम्मा, क्या शिमर मारने आ रहा है। अल्लाहु अकबर। जुमला सुन लो ज़रा। बैठ गई। रमला आकर सकीना के पास बैठी और शहजादी ज़ैनब के पास जाकर हिंदा बैठी। इंसाफ से बताइएगा जाकिर ये जुमला कहाँ से पढ़े? यजीद की बेटी ने अब्बास की भतीजी को सर से पांव तक देखना शुरू किया। क्या आपके बाबा नहीं है? क्या आपके चचा नहीं है? कहा क्यों? देखो मेरे बाबा ने बेहतरीन लिबास पहनाए हैं, मेरे बाबा ने जेवर पहनाए हैं। अब सकीना से बर्दाश्त ना हुआ, कुरान का रुकिया। अरे चचा, आपने जो गोशवारे पहनाए, अरे शिमर ने उतार दिया। पास होता करो, गिरिया कर लो, मजलिस तमाम हो रही है तो करो। रमला खामोश हो गया।